اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 120 آیتیں کر لی تھیں 120 تک، اور ابھی ہم 121 کو شروع کرتے ہیں، جس میں ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ حق تلاوتی ہی کی بات ہو رہی تھی، تلاوت کے حق کی بات ہو رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت کے کچھ حق ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تلاوت کے کچھ حق ہوتے ہیں۔ صرف آواز اچھی اور مخارج اچھے اور اس کو ختم کر لینا، اور جو ہم نے بچوں کے ساتھ بھی اپنی ذمہ داری یہ دکھائی بچوں کو کہ پہلے پڑھ کر ختم کر لو، جبکہ ہم سب کی چاہت یہ ہونی تھی کہ جیسے ہی ان کا تجوید اور ان کا ایک لہجہ اچھا ہو جائے تو بس ہمیں اس کو ترجمے پر لانا تھا۔ اگر وہ اچھی عمر کا ہے، 6-7 سال کا ہے، تو اسے ترجمے کے ساتھ کچھ سمجھانا شروع کرنا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے ہم ٹرینڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے جہاد وہی کرنا ہے کہ جو غلط ٹرینڈ ہے اس کو توڑنا ہے، کہ یہ آمین، ہم نے اس کا ایک نام بھی رکھ لیا کہ بچوں کی آمین۔ آپ کے بچے کی آمین ہو گئی، میرے بچے کی آمین ہو گئی ہے، اتنے سال میں اس نے کمپلیٹ کیا، اس نے اتنے سال میں کمپلیٹ کیا، تو ٹھیک ہے، خوشی کی بات تو تھی، لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کرنا پڑے گا کہ اگر آمین ہی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر تو ترجمے والی ہو کہ کم از کم ایک بار گو تھرو تو ہو سمجھ کر، اور پھر اس کے بعد تو ترجمے سے ہی کرتے رہنا ہے۔ تو پروننسیشن جس کو ہم تجوید کہتے ہیں، تو وہ تو ہم کو ٹھیک کرنی چاہیے بچوں کی، لیکن بڑوں کے لیے ابھی کافی وقت اگر گزر گیا تو پھر حق تلاوتی ہی یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو اپنا، اگر وہ 30 منٹس دیتے ہیں، 20 منٹس دیتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو ان کو پہلے ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں کس طرح سے آیت شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو بھی، وہ لوگ جو بھی کوئی ہیں جنہیں ہم نے کتاب سے نوازا ہوا ہے۔ ایک تو اہل کتاب کی طرف ہی اشارہ جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب سے نوازے گئے، ان سب کو اللہ نے ہر دور میں کتابوں سے نوازا ہے، اور ہم کو بھی۔ تو جنہیں بھی دیا ہے ہم نے ان کو کتاب، اور وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اور آپ دیکھیں مذکر واحد کے ہی سیغے میں آتا ہے کہ وہ ایک الہامی کتاب کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دور کی ہو، لیکن مذکر واحد کی طرف ہی اشارہ جاتا ہے کہ وہ کوئی ایک ہی پیکج تھا جس کو حنیفہ کہا گیا، کہ اللہ کے رسول، انبیاء کرام ایک ٹریک پر چلنے والے، ایک کتاب سے مدد حاصل کرنے والے لوگ تھے۔ تو وہ جنہیں دی ہم نے ان کو کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ ایک منٹ جی، میں نو بیبی، ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ حق تلاوت ہی کی، کہ وہ لوگ جنہیں دی ہم نے ان کو کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی کہ جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اولئک، اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہی ہے وہ لوگ، یؤمنون بہ، وہ حق کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، انہوں نے حق ادا کیا ہے، انہوں نے اپنا ایمان بتایا ہے، جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ ایمان والے کہلائیں گے اس کتاب کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ہم سب ایمان رکھتے ہیں نا قرآن پر، ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا، سب لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان والا کہلائے گا اس کتاب کا حق ادا کرنے والا، جو تلاوت کا حق ادا کرتا ہے۔ تلاوت ویسے تو کہتے ہیں کہ جس کے آگے چلا جائے، جس کو فالو کیا جائے، اور اس کے لیے ہم وہی کہیں گے کہ پہلے پڑھنا شروع کرو تو آپ کی پروننسیشن بھی اچھی ہونی چاہیے، اور پھر آپ اسے سمجھ کر پڑھو، عمل بھی ساتھ ساتھ کرتے جاؤ، نہ کہ آپ استغفر اللہ اتنی بیتوکی باتیں ہم کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ پھر عمر فاروق کا بھی نام لگاتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال میں سورہ بقرہ کمپلیٹ کی، پڑھتے تھے، پھر عمل کرتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر عمل کرتے تھے، پھر پڑھتے تھے۔ تو یہ کوئی الگ الگ نہیں ہوتا سسٹم کہ پہلے پڑھو، پھر عمل کرو،
پھر اسے لوگوں تک پہنچاؤ، پھر دوسری آیت پڑھو، پھر عمل کرو، پھر اسے لوگوں تک پہنچاؤ، پھر تیسری آیت پڑھو، پھر عمل کرو. یہ سب ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ پڑھتے جاؤ، عمل بھی کرتے جاؤ اور لوگوں تک بھی پہنچاتے جاؤ. یہ ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہیں 10 سال لگے سورہ بقرہ ختم کرنے میں، اور پہلے وہ پڑھتے تھے، پھر وہ عمل کرتے تھے، پھر وہ لوگوں پر پہنچاتے تھے، پھر وہ دوسری آیت پڑھتے تھے. کیا 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 سکھا رہے ہو؟ کیا جنریشن کو سکھا رہے ہو؟ کیا سب پاگل لوگ بیٹھے ہوئے کہ یہ تو سب ساتھ ساتھ ہوتا ہے؟ اور پھر نام لگانا تو اتنا ایزی ہو گیا ہے ہماری جنریشن کو کہ بس نام لگا دیتے ہیں. انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، برانڈ یوز کرتے ہیں. اور آپ کو تو پتا ہے مسلمان کتنا بدنام ہے چیٹنگ میں، کہ وہ برانڈ بھی چیٹ کرتا ہے، حلال فوڈ ڈھونڈتا ہے اور پھر سٹیمپ لگواتا ہے اور پھر جھوٹے فیبریکیٹڈ اچھے برانڈز کو خود یوز کرتا ہے. یہ مسلمان بڑا بدنام ہے اس معاملے میں کہ حلال فوڈ ڈھونڈے گا اور جھوٹی جعلی اس کے پاس سٹیمپس ہوں گی اچھے اچھے برانڈ کی. تو اللہ ہم سب کو جھوٹا ہونے سے بچا لے. اللہ فرماتے ہیں کہ حق کا تلاوتی ہی، جو اس کا حق ادا کرتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، سمجھتا بھی جائے گا، ساتھ ساتھ میں یہ کام ہوگا، یہ اولئک یؤمنون بہ، یہ ایمان لائے گا اس کتاب کے ساتھ، یہ کنسیڈر ہوگا اللہ کے نزدیک. ومن یکفر، اور جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا تلاوت کا اس بات کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ اپنا گھاٹا خود دیکھیں گے، یعنی یہ گھاٹا پانے والے انسان کہلائیں گے. تو دیکھ آپ کو اور مجھ کو کلیئر آیت مل گئی کہ حق کا تلاوت ہی آپ کو ہی سمجھنا پڑے گا کہ ہر چیز کے حق کیا ہیں، اور آپ اپنے انداز سے اس کو پوری طرح سے اللہ کو دکھاتے ہوئے ادائیگی دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اب آگے ہم آیت پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں واقعی حق ادا کرنے والا بنائے. آگے کی آیت یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو. اذکروا نعمتی، یعنی میری نعمتیں یاد کر کر کے شکریہ نہیں کیا کرو کہ اللہ آپ نے کھلایا شکریہ، اللہ آپ نے پلایا شکریہ، اللہ آپ نے چپل پہنائے شکریہ، اللہ آپ نے کپڑے پہنائے شکریہ. یہ نہیں ہوتا. یاد رکھا کرو، دل میں یاد رکھا کرو، اور آپ کی گواہی آپ کے عمل سے ثابت ہو کہ میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہوا ہے. اور اگر کوئی چیز کی کمی بھی ہو تو آپ کو وہ نہیں دیکھنا، کم چیز نہیں دیکھنی. یہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہمیں کم کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے. جو کچھ اللہ نے جس کسی کو دیا ہے، کسی کو اللہ نے خالی نہیں رکھا، کم سے کم کو بھی بہت کچھ سے نوازا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو، وہ انعام جو میں نے تم پر کیا اور میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہان والوں پر. اس کو بھی ہم نے پچھلے آیتوں میں ڈسکرائب کیا تھا کہ ایکچولی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر دور اپنے زمانے میں پیک پر ہوتی ہے، ہر امت اپنے زمانے پر عروج پر ہوتی ہے، نہ کہ ہم اس کو 2022 میں لیں گے کہ 2022 میں بھی جو بنی اسرائیل پر ہوا وہ سب سے گریٹ تھنگ تھی. ہر آنے والا دور، ہر آنے والا بچہ پچھلے دور سے اور پچھلے بچے سے آگے تک جا رہا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ سب پازیٹیو وائبز لیتے ہوئے آتے جائیں. نیگیٹیوٹی میں بھی بڑھتا جا رہا ہے چیزیں، اور پازیٹیوٹی بھی ماشاءاللہ اپنے طور پر علم بھی اچھی صورت میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اب جناب اس کو جو ہمیں سمجھنا ہے نا، اس آیت کو آگے والی آیت سے سمجھنا ہے کہ اچھا چلو میں نے یہ بات تو سمجھ لی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت نوازا، مجھے بھی اللہ نے کہا میں نے تمہیں بھی بہت نوازا. اوکے، آگے کیا بات آ رہی ہے جس سے ہم جوائن کریں گے؟ ڈرو اس دن سے. یعنی جب اللہ کی اتنی خوشیاں، اللہ کی دی ہوئی اتنی رحمتوں کو اویل کرتے ہو تو پھر ڈرو اس دن سے. یہ اللہ کا عام انداز ہے جو ہم نے آپ لوگوں کو پچھلا بھی بتایا کہ میں نے الفت دی قریش کو، لإلاف قریش فلیعبدوا رب ھذا البیت. تو اسے چاہیے کہ وہ شرک نہ کرے اور اس گھر کے رب کی توحید کے ساتھ بڑی منصفانہ عبادت کریں. یہ آپ دیکھیں گے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تو آپ کو خیر کثیر سے نواز دیا، ہر طرف سے آپ کو کامیابی مل گئی. تو اب آپ کو کیا چاہیے کہ فصلی لربک،
اب آپ اپنے رب کے لیے جھک جائیے اور قربانیاں دیجیے۔ اسی طرح آپ کو ہر جگہ اللہ کا یہ انداز نظر آئے گا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ کا وہی انداز ہے کہ اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں بہت ہی ایڈوانس جدید دور سے نوازا، اپنے وقت کے بڑا فضیلت دی، تو ڈرو اس دن سے، ڈرو اللہ کے اس حساب کتاب کے دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شیئا، شیئا ذرہ برابر بھی۔ یہ وہ دن ہوگا، اس سے ڈرو کہ نہیں جزا ملے گی کوئی نفس کو کسی نفس سے ذرہ برابر بھی۔ کوئی حافظ قرآن کام نہیں آئیں گے، کوئی نبیوں کی شفاعت نہیں بٹ رہی ہوگی، ساری کے ساری اتھارٹی، ٹوٹل اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اگر کہ وہ کرپٹ ہے یا وہ اللہ کے نزدیک گناہگار ہے۔ تو ڈرو اس دن سے کہ نہیں جزا دے گی، نہیں جزا پائے گا، نہیں کام آئے گی کوئی نفس کسی نفس سے ذرہ برابر بھی۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول ہوگا اس کی طرف سے کوئی بدل، عدل بدل کوئی قبول نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعہ، یہ نظر نہیں آتا، یہ علماؤں کو نظر نہیں آتا جو شفاعت کے اتنے بڑے بڑے درس دیتے ہیں اور جو شفاعت پر اتنی جھوٹی جھوٹی حدیثیں لکھتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کے ہاتھ نہیں ٹوٹتے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں اپاہج نہیں کرتا۔ نہیں تو ہم نے جو بلنڈر کیا ہے، ہم نے جو جھوٹ کی دکان کھولی ہے شفاعت پر، اور ہم نے جو لوگوں کو یہ سویٹس دی ہے جھوٹ کی، اس پر انہیں وہ عذاب ملے گا کہ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے آیت، کوئی نفس کسی نفس سے کچھ کام نہیں آئے گی، اور انبیاء کرام بھی نفس ہوا کرتے تھے، انبیاء کرام بھی نفس ہی ہوتے تھے۔ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی عدل بدل نہیں ہوگا، کوئی نفع نہیں دے گی شفاعت، ولا ہم ینصرون، اور کوئی مدد بھی نہیں آئے گی۔ جبکہ ینصرون پچھلی تمام بات میں آ چکا ہے کہ مدد نہیں ملے گی، مدد نہیں ملے گی، مدد نہیں ملے گی، لیکن رب تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اتنا گھول کے گھٹی میں پلاتے ہیں کہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ولا ہم ینصرون ایک ایکسٹرا سٹیٹمنٹ ہے، ایکسٹرا کے 3 الفاظ ہیں جو کہ پیچھے تینوں پوائنٹس میں آ رہے ہیں۔ 4تھ پوائنٹ اللہ نے ایڈیشن میرے لیے دیا، آپ کے لیے دیا کہ سمجھ جاؤ، تفسیر القرآن بالقرآن سمجھ جاؤ۔ ولا ہم ینصرون، کوئی نصرت نہیں ملے گی، اس خوش فہمی سے اور جھوٹی حدیثوں سے اور جھوٹی باتوں سے باہر نکل آؤ۔ اور اب اس کو اور انہینس اور کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی جگہ اللہ نے امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ امتحان لیا، اور وہ امتحان میں پاس ہوئے کیونکہ وہ اللہ کو یاد رکھتے ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے کئی جگہ ابراہیم کو ٹیسٹ کیا، وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اللہ نے انہیں بتایا کہ آپ امامت کے درجے کو، لیڈرشپ کو پہنچ چکے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ میرے بچے بھی میری طرح لیڈر بنیں گے۔ اللہ کو تو غیب پتا تھا کہ جی ان کے بچے بھی لیڈر بنیں گے، وہ بھی نیک ہوں گے، جو ان کے امیجیٹ فیملی ہیں، جو ان کے فوری بچے جو تھے، یعنی جو ہم اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے نام لیتے ہیں، یہ سب لیڈر بنیں گے اپنے وقت کے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں جی، تمہاری وجہ سے ان کو کوئی لیڈرشپ نہیں مل سکتی، میرا کوئی عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے بچوں میں کوئی ظالم ہوا، شرک کرنے والا ہوا، حق مارنے والا ہوا، اور ایکچولی بات تلاوت کے حق کی ہو رہی تھی، وحی کی ہو رہی تھی، کتاب کی ہو رہی تھی، اللہ نے کہا جنہوں نے بھی وحی کا حق مارا تمہارے بچوں میں سے بھی ابراہیم، تو میرا کوئی عہد تمہارے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ اللہ غیب جانتے تھے۔ تو اس سے ہماری آنکھیں کھولی گئیں کہ آپ کے میرے حافظ قرآن بچے، اور آپ کے میرے مدرسے، اور آپ کی میری مسجدیں، اور آپ کے میرے قربانی کے جانور، اور بہت ساری چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ جو اچھا ہوگا اس کے حصے میں بس اچھائی جائے گی، کوئی کسی کے خاطر نہ بخشا جائے گا، نہ شفاعت ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر پھر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔
اللہ ہمیں عمل والا بنا دے. دیکھیں میں نے جلدی جلدی شارٹ کٹ میں آپ کو پورا قصہ بتا دیا. اب اس کو ہم عربک سے اتارتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات کچھ باتوں کے ساتھ کچھ الفاظ کے ساتھ اللہ نے جب آزمایا ابراہیم کو فَأَتَمَّهُنَّ تمام کیا ان تمام آزمائش کو ابراہیم نے تمام کیا یعنی کوالیفائی ہو گیا پاس ہو گئے. اللہ انہیں یاد رہتے تھے اس لیے وہ ہماری طرح سر نہیں پیٹتے تھے گناہ کرنے کے بعد وہ یاد رکھتے تھے. سابقون السابقون یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو ہر پل یاد رکھتے ہیں. جس پر جب اللہ نے انہیں کمپلیشن دے دی تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. دیکھ لیجئے عمل پر ملا ہے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے امامت نہیں ملی ہے. آپ کو اور مجھ کو بھی اگر لیڈرشپ کا شوق ہے تو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ہم نبی نہیں بن سکتے نبی کے سلسلہ تو ہم ختم سمجھتے ہیں ہم خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول سمجھتے ہیں. لیکن ہم اپنے اپنے دور کے لیڈر تو بن سکتے ہیں ہم اپنے اپنے گھر کے لیڈر تو بن سکتے ہیں ہم اپنی اپنی برادری کے لیڈر تو بن سکتے ہیں. ہمارے میں کچھ لوگوں کے پاس جذبہ ہی نہیں ہے لیڈر بننے کا. نہیں مجھے نہیں آتا مجھے کچھ نہیں آتا. اور سی او بننے کا بڑا شوق ہے پوری آفس کا اور پوری آفس کا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ اور یہ سب بننے کا بڑا شوق ہے. لیکن دین کے معاملے میں ذرا سا کہو کہ آؤ آگے بڑھ کر ذرا بات کرو. نہیں میں ابھی کنفیوز ہوں ابھی میں پڑھ رہا ہوں. پتہ نہیں کئی سال تک بھی پڑھنے کے بعد ان کی زبانیں کب کھلیں گی پتہ نہیں. جبکہ آپ کو اور مجھ کو ہمارے بچے تو اتنے زبردست ہیں کہ تھوڑا سا کچھ سیکھ لیتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں بولنا. غور کیجئے گا کہ ہم اللہ کے معاملے میں اتنے پستی میں جا چکے ہیں اور ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا ہے اور اتنے فیوڈل لارڈز ہمارے آس پاس ہیں جن کو اجارہ داری دے دی گئی ہے دین کی کہ جی دین ان کے ہی ناطے کہلایا جائے گا. سیدھا قرآن پڑھا رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں آپ کس مدرسے سے بلونگ کرتی ہیں. پھر بھی پوچھتے ہیں آپ کس سے ایفیلیٹڈ ہیں. پھر بھی پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ کا کوئی مسلک تو ہوگا. جب کچھ بھی جواب نہیں ملتا تو پھر پوچھتے ہیں سنی ہو یا شیعہ ہو. جب وہاں سے بھی جواب نہیں ملتا تو بیچارے واقعی ڈر جاتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب سا ایلین تو نہیں ہے کوئی. تو غور کیجئے گا کہ اتنا پرابلم اللہ ہم سب پر آسانیاں اور رحمتیں فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ دینے پڑے. انہوں نے حاضر دماغی کا ثبوت دیا کہ انہیں اللہ یاد رہتے ہیں. اللہ نے اس صلے میں انہیں لیڈر بنایا. اللہ آپ سے بھی کام کروا سکتے ہیں اگر آپ اور میں بھی حاضر دماغ رہیں اور اپنے رب کو ناراض نہ کریں. جس پر انہوں نے اپنے اللہ سے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اللہ تعالیٰ میری اولادوں میں سے بھی آپ لیڈر کو لیں گے. وَمِن ذُرِّيَّتِي اللہ میری ذریت سے بھی امام بنیں گے. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین کوئی عہد نہیں ہے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے ظالموں سے. کوئی بھی ایسا نہیں کہا ہاں ابراہیم آپ اچھے تھے تو ٹھیک ہے پھر آپ کے بچوں کو بھی لے لیا جائے گا کسی ٹرم پر. نو کوئی ٹرم کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اللہ نے کہا کہ کوئی عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا. یعنی اے ابراہیم اگر آپ کے بچے ظالم ہوئے تو میرا کوئی وعدہ آپ کے بچوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا چکی تھی کہ دیکھیں ایسے دل پر لگنے والی یہ آیت تھی کہ جب میں نے شروعات کی تھی اپنی پڑھائی کی تو میں اس کو بھی جگہ جگہ درس دیتی تھی. یہ میری دل کی بہار تھی آیت مجھے بہت پیاری لگتی تھی. تو میں لوگوں کو کھول کھول کر بتاتی تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیسے جواب دے دیا. تو یہ کیریکٹر بلڈنگ پر اچھا اثر انداز ہوتا ہے آپ کی شخصیت پر کہ خود کی کوشش کرو. دیکھیں آج دنیا میں تو مجھے شوہر سے بہت کچھ مل جاتا ہے باپ سے بہت کچھ مل گیا بھائیوں نے کچھ تحفے دے دیے بہنوں نے کچھ عطا کر دیا. تو آج دنیا میں تو آپ کو یہاں وہاں سے مہر مل جاتا ہے آپ کو وراثت میں بہت حصے ملتے ہیں بہت اللہ کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن آپ کی نازک سے نازک بچی کو بھی اپنا گھر خود بنانا پڑے گا.
وہ محل اس کو، وہ گھر اس کو جنت میں خود خریدنا پڑے گا. تو بتائیے کہ پھر بچوں کی ہم کیسے ٹریننگ کریں؟ یا تو ہم انہیں تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا تم لوگوں کو کیوں فکر ہے فلیٹ کی اور بنگلوں کی اور گھر کی، ہے نا میرے پاس. لیکن آپ سوچئے کہ جنت کے لیے اسے خود خریدنا پڑے گا اور وہ سودا اس کو یہاں سے کر کر جانا پڑے گا. اور اگر وہ لاس کر گئی تو آپ سوچ لیجئے گا کہ وہی آپ کی پیاری بچی یا آپ کے پیارے بچے ہم سب ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو غور کیجئے گا کہ اللہ نے ایک بڑی پیاری آیت دی اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے بیت کو، بیت نون ایز بیت اللہ، جو بیت قرآن میں آتا ہے گھر، وہ اللہ کا گھر، وہ جو مکے میں ہے، اس کی پوری بریفنگ آپ کو آگے مل جائے گی. بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مصابہ، مرکز، سینٹر، للناس، تمام لوگوں کے لیے ہم نے اس کو سینٹر بنایا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنائی. اور کیا کرو تم، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور اختیار کرو مقام ابراہیم سے پڑھی گئی نماز کو. آپ کو 99% ترجمے ملیں گے کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. آپ کے پاس بھی اس وقت یہی لکھا ہوا ہوگا کہ بناؤ مقام ابراہیم سے نماز پڑھنے کی جگہ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. جبکہ آپ دیکھتے ہو کہ نماز پورے حرم میں پڑھی جاتی ہے، نماز پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. نماز کے لیے کوئی خاص ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ جی صرف مقام ابراہیم کی طرف آ کر آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. جیسے ڈائریکشن کی قید ہے، جیسے وضو شرط ہے، ایسے جگہ کی کوئی شرط نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ جو میرے پاس ترجمہ ہے اور آپ اسے علماء تک پہنچا سکتے ہیں. آج آپ کا جو کلاس فنش ہوگی، اینڈ ہوگی آپ کی کلاس، میں آپ کو اس کی گرامر انشاءاللہ ضرور بھیجوں گی، اللہ کرے یاد رہے. تو میں اس کی آپ کو گرامر بھیجوں گی، آپ اپنے بڑے بڑے عالم سے تصدیق کرا لیجئے گا کہ کیا یہ میرا ترجمہ صحیح ہے کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کا ترجمہ ہے اختیار کرو مقام ابراہیم سے پڑھی گئی نماز کو. جو ہمارے ہاں دماغ خراب کر دیا نا، نماز کہاں سے لاؤ گے، نماز کہاں سے لاؤ گے. نماز پہلے سے موجود تھی، اس لیے کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ نماز کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک نون طریقہ مل جائے گا اور حدیث سے آپ کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، جو آپ کے منہ پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی رکھ رکھ کے مار رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلے گا ایک رکوع ہے، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جی 2 سجدے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جی 2 رکعت کے بعد اتحیات ہے. تو جناب مقام ابراہیم سے، جیسے تمہیں قرآن میں لائے نا تمہارے گھر آ کے، تو کسی نے نہیں بانٹا نا قرآن، تمہیں وہاں سے ہی انیشیٹ ہوا تو تمہارے گھر تک آ گیا نا قرآن. کوئی پلانٹ پر سے تو نہیں آیا نا. مقام ابراہیم سے، بیت اللہ سے، مکے سے جو قرآن جاری ہوا تو آج آپ کے ایک ایک ایریا تک قرآن پہنچا. تو یہ نماز سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی پلانٹ پر نہیں جانا پڑے گا. یہ نماز بھی ہر دور سے چلی آئی ہے. تمام نبیوں کے بارے میں آپ قرآن میں اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کا بھی قصہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا آپ کی صلاۃ آپ کو یہ سکھا رہی ہے، یعنی صلاۃ. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی مرمت کر رہے ہیں اور یہ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے یہ سارے اشارے آپ کو مل رہے ہیں. کوئی کویسچن ریز نہیں ہوتا واٹ از رکوع، کوئی کویسچن ریز نہیں ہوتا، کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے کہ سجدہ کیا ہوتا ہے، رکوع کیا ہوتا ہے، طواف کیا ہوتا ہے. کوئی سوال ریز نہیں ہو رہا. اور ہم بیچارے ابھی تک ادھر ہی جھگڑے ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ کے مسلک کی دکانیں بند نہ ہو جائیں، یہ تقلید کے آئٹم ختم نہ ہو جائیں. تو اس لیے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی گرامر بھیجوں گی کہ اختیار کرو مقام ابراہیم سے پڑھی گئی نماز کو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ عہد تاکید کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف. دیکھ لیجئے، غور کیجئے، عہد کیا ہم نے، عہد دیا ہم نے، تاکید کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا. دیکھیں تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے.
ابراہیم اور اسماعیل کی طرف اشارہ ہوتے ہوئے کہ تم دونوں پاک رکھنا. تو یہ ہم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی پاک رکھنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی پاک رکھنا چاہیے. ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. جب انبیاء کرام یہ کام کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شرک سے بھی پاک رکھو، گندگی سے بھی پاک رکھو، ظاہری بھی گندگی سے پاک رکھو، باطنی بھی گندگی سے پاک رکھو. بیتی، میرے گھر کو. جبکہ آپ کبھی غور کریں تو یہیں الجھ جائیں گے آپ کہ اللہ تو لہو ملک السماوات والارض ہے، اللہ تو بادشاہ ہے آسمان اور زمین کے. تو پھر یہ اللہ کا گھر کیا ہے چھوٹا سا؟ پھر یہ اللہ کا گھر کیا ہے؟ تو یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ نے اسے اپنا گھر کہا ہے. اللہ تو آسمان زمین کے بادشاہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں میرے گھر کو ستھرا رکھنا ہر طرح کے ظاہری باطنی شرک سے، اور طواف کرنے والوں کے لیے، اور عاکفین، عاکف اعتکاف کرنے والوں کے لیے، جمع رہنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا. دیکھ لیجئے کب سے چلا آ رہا ہے، ہم آج ادھر ہی الجھے ہوئے. ہماری آپ جہالت کا صرف اندازہ لگا لیجئے کہ اب کس سے الجھیں اور کس سے نہ الجھیں. اس سے اپنی اپنی بیان کرو اپنے پلیٹ فارم پر. اس لیے کہ اتنے زبردست ہم جو لوگ ہیں وہ آج نماز ہی کو ڈھونڈنے بیٹھے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اس سے پہلے کے دور سے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک پہلا گھر جو وضع کیا گیا وہ مکے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم اور اسماعیل یہ سب کام کرنا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا، کہ بنا دیجئے اس گھر کو، اس شہر کو، بلد کو، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجئے، اور رزق دیجئے اس کے رہنے والوں کو ثمرات سے، یعنی بڑی پروویژن سے نواز دیجئے. من آمن منہم، من آمن منہم، اللہ نواز دیجئے جن کے عقیدے اچھے ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی فیوریٹزم نہیں کرتے ہیں. اللہ اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہیں. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ نبی نے کہا اور بات ہو گئی، لیکن ایکچول وہ اللہ نے سمجھ کے کی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کا ڈیسیشن تھا. انڈرسٹینڈ؟ تو دیکھیں یہاں ابراہیم نے کہا اللہ جو اچھے عقیدے رکھتے ہوں انہیں پھل سے نواز دیجئے گا. جو ایمان رکھتا ہو اللہ اور یوم آخر پر، اللہ اسے پھل سے نواز دیجئے گا، ثمرات سے. اللہ نے کہا ومن کفر، اے ابراہیم ومن کفر، جو کفر بھی کرے گا فَأُمَتِّعُهُ، اس کو بھی میں متاع دوں گا، بس میں اس کو بھی فائدے دوں گا. قلیلا، لیکن وہ تھوڑے ہوں گے. یعنی تھوڑا دنیا کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ تھوڑے کا مطلب کوئی مقدار میں تھوڑا نہیں، دنیا تک ان کو ملے گا. ومن کفر، بس جو کفر کرے گا میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، لیکن اس دنیا تک دوں گا. ثم اضطرہ، پھر میں گھسیٹوں گا، مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف اللہ اسے گھسیٹیں گے. لیکن ان پر کھانا پینا بند نہیں ہوتا کافروں پر. تو یہ بھی ہمارے ہاں جو نیا دین میں آتا ہے اور جس کو بتایا جاتا ہے نیک بنو دنیا اچھی ہوگی، نیک بنو اللہ نوازیں گے، تو ان کے دل میں بات آتی ہے کہ بھائی گناہ گار کو بھی تو اللہ نے نوازا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ تو اللہ کا قانون ہے کہ نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم اس کی بھی مدد کریں گے، ہم اس کی بھی مدد کریں گے، لیکن ایٹ لاسٹ ججمنٹ کے ڈے پر، یعنی وہ جو آخرت کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اس دن سب کی کلاسیفیکیشن ہو جائے گی. پھر اللہ نے یہی چیز آپ کو یہاں بھی بتائی، اور اللہ نے اپنے آنکھ کے لیے جو کہا وہ اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی سوچنے سمجھنے والا بنائے. اللہ نے کہا کہ وبئس المصیر، یہ آگ کی طرف لوٹنا بہت ہی برا ہے، بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بہت نیک عمل کرنے والا بنا دیجئے. اللہ تعالی ہم جہاں کہیں کمی کوتاہی کر رہے ہیں، جہاں کہیں ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، جہاں کہیں ہم غلط بیان دے رہے ہیں، جہاں کہیں ہم
آپ کو ناراض کر رہے ہیں میرے اللہ، ہم سب کو اپنا فیوریٹ بنا لیجئے اور ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہم کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اللہم صلی علی محمد وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔